اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا۔ جادو انسان کی زندگی کو برباد کرنے کا ایک سبب بن جاتا ہے، لیکن ہوتا کب ہے؟ کیا جادوگر میں خود طاقت ہے؟ کیا جادو میں خود اثر ہے؟ نہیں۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے سوائے اللہ کے اذن سے۔ وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله۔ اور یہ فرشتے کسی کو کچھ نہ سکھلاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو تمہارے لیے آزمائش ہیں، سو تو کافر نہ بن۔ پھر یہ لوگ ان سے ایسی باتیں سیکھتے جن سے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال سکیں، حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو بھی نقصان نہ پہنچا سکتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کے جادو اور نظر بد سے بچاؤ کے طریقے۔ جادو واقع ہونے سے پہلے اس سے بچے رہنے کے لیے تدبیریں اختیار کرنا اس بات سے بہتر ہے کہ جادو لگ جانے کے بعد اس کا علاج تلاش کیا جائے، جیسا کہ بڑے بڑے ڈاکٹروں اور حکیموں کا کہنا ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے، جسے انگلش میں کہا جاتا ہے پریونشن از بیٹر دین کیئر۔ لہٰذا ذیل میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ ایسی تدبیریں ذکر کی جا رہی ہیں جنہیں اختیار کرنے اور ان کی پابندی کرنے سے انسان بالعموم جادو سے بچا رہتا ہے۔ نمبر 1، عقیدہ کی درستگی، کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی جادو نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنا عقیدہ درست کرے اور پختہ طور پر یہ اعتقاد یعنی یقین رکھے کہ ہر تکلیف صرف اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی پہنچتی ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ جیسا کہ جادو کے حوالے سے ہی اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور یہ جادو کرنے والے بغیر اللہ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102۔ لہٰذا جب یہ بات فکس ہے کہ جادو بھی اس وقت تک کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ کی مشیت اور اس کا اذن نہ ہو، تو پھر ہر قسم کی خیر و بھلائی کی طلب اور تکلیف کو دور کرنے کے لیے صرف اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ وہی ہر چیز کا خالق و مالک ہے اور ہر کام اسی کی مشیت سے ہوتا ہے۔ نمبر 2، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، یعنی تمام امور میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے اوامر یعنی حکموں کی پابندی اور اس کے نواہی یعنی منع کردہ کاموں سے بچنے کی کوشش کرتے رہنا،
کیونکہ جو بھی شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے متقی اور پرہیزگار بننے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مصیبت اور آزمائش سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ پیدا کر دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے چھٹکارے کی کوئی نہ کوئی صورت نکال دیتا ہے۔ سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 2۔ ایک دوسری جگہ اس طرح ہے کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو ان کا مکر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 120۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ ہی پر کامل توکل اور بھروسہ رکھنا، یعنی ہر طرح کے حالات میں صرف اللہ تعالیٰ پر ہی پورا اعتماد اور بھروسہ کرنا، یہ بھی ہر قسم کے شر اور مصیبت سے بچاؤ کا ایک اہم سبب ہے، کیونکہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ پر توکل یعنی بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر قسم کی برائی، نقصان، آزمائش اور دشمن کے حملے سے کافی ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو بھی شخص اللہ تعالیٰ پر توکل یعنی بھروسہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوگا۔ سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 3۔ نمبر 4، جنات و شیاطین سے پناہ مانگتے رہنا، کیونکہ جادو کے مؤثر ہونے میں شیطان مردود کا اہم کردار ہوتا ہے اور جادوگر بھی انہی کی مدد سے جادو کرتا ہے، اس لیے ایسی آیات، دعائیں اور اذکار اپنا روز ڈیلی کا معمول بنا لینی چاہیے جن میں جنات و شیاطین سے پناہ مانگنے کا ذکر ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ، اور یوں کہا کرو کہ اے میرے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ جائے۔ سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 97 اور 98۔ نمبر 5، اجوا کھجور کا استعمال، اگر ممکن ہو تو جادو سے بچاؤ کے لیے اجوا کھجور کا استعمال بھی کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من تصبح 7 تمرات اجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر، جس شخص نے صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھا لیں اس دن اسے نہ زہر نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی جادو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5769 اور سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3876۔ نمبر 6، روزانہ صبح و شام کے اذکار اور دعاؤں کا اہتمام کرنی چاہیے، یعنی وہ مسنون دعائیں اور اذکار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام یا سوتے وقت کے لیے سکھلائے ہیں ان کی پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ ان کی پابندی سے انسان اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے اور ہر قسم کے نقصان اور تکلیف اور جادو، جنات وغیرہ کے حملوں سے بھی بچا رہتا ہے۔ کچھ اہم اذکار و وظائف حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، ہر فرض نماز کے بعد اور سوتے وقت آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے وہو العلی العظیم تک، یعنی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 155 کی تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ ایک صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جو شخص بھی سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ ساری رات اس کا محافظ بنا رہتا ہے اور شیطان اس کے قریب بھی نہیں آتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2311 اور 3275 اور جامع ترمذی حدیث نمبر 2880۔ نمبر 2، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول بما انزل سے آخر تک رات کے وقت پڑھنا بھی جادو سے بچنے کا ایک اہم ذریعہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص رات کے وقت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیتا ہے
اسے یہ آیات کافی ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4008، صحیح مسلم حدیث نمبر 1878، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1397، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1369، جامع ترمذی حدیث نمبر 2881۔ نمبر 3، سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد آخر تک، سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق آخر تک، اور سورہ ناس قل اعوذ برب الناس آخر تک، ان تینوں صورتوں کی بکثرت تلاوت کرتے رہنا چاہیے، خاص طور سے ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ اور صبح و شام 3 مرتبہ، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص یہ صورتیں صبح و شام 3 مرتبہ پڑھے گا تو یہ اسے دنیا کی ہر چیز سے کافی ہو جائے گی۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 5082 اور جامع ترمذی حدیث نمبر 3575۔ نمبر 4، جب گھر سے باہر نکلے تو یہ دعا پڑھ لیا کرے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھتا ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ تجھے کفایت کی گئی اور تجھے بچا لیا گیا اور شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3426، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 5095۔ نمبر 5، کسی جگہ پر پہنچنے کے بعد یہ دعا ضرور پڑھ لیا کرے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص بھی کسی مقام پر اتر کر یہ دعا پڑھتا ہے تو جب تک وہ اس جگہ پر رہتا ہے اسے کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6878 اور جامع ترمذی حدیث نمبر 3437۔ نمبر 6، صبح و شام 3 مرتبہ یہ دعا بھی ضرور پڑھ لیا کرے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، کیونکہ صبح و شام یہ دعا پڑھنا بھی ہر قسم کے نقصان سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص روزانہ صبح و شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3388، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 5088 اور سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3869۔ نمبر 7، اس کے علاوہ صبح کے وقت خاص طور سے 100 مرتبہ کلمہ توحید پڑھنا چاہیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ کلمات کہتا ہے تو اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے اور اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہے اور اس کی 100 برائیاں مٹا دی جاتی ہے، اور اس دن شام تک وہ شیطان کے شر یعنی برائی سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6403 اور جامع ترمذی حدیث نمبر 3468۔ نمبر 8، گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت بسم اللہ ہرگز نہ بھولے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے یعنی بسم اللہ پڑھتا ہے اور کھانے کے وقت بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اپنے دوسرے شیطان ساتھیوں سے کہتا ہے کہ نہ تو یہاں تمہارے لیے رات گزارنے کی جگہ ہے اور نہ ہی رات کا کھانا ہے، لیکن جب انسان گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے کہ تمہیں یہاں رات گزارنے کی جگہ بھی مل گئی، اور جب انسان کھانے کے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے کہ تمہیں رات گزارنے کی جگہ بھی مل گئی اور رات کا کھانا بھی مل گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5262، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3765، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3887۔ قرآن و حدیث کی ان تدبیروں کو اختیار کر کے ہر قسم کے جادو، ٹونے، نظر بد اور شیطان کے شر سے بچا جا سکتا ہے۔
اللہ تعالی ہر مسلمان مرد و عورت کو ان تدبیروں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے علاوہ اگر اس موضوع یعنی اس ٹاپک کو تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں یا کسی کو جادو لگ جائے تو اس کا علاج کس طرح کیا جائے، اس کے لیے آپ شیخ عمران ایوب لاہوری کی کتاب جادو جنات سے بچاؤ کی کتاب اور شیخ وحید عبدالسلام بالی کی کتاب شریر جادوگروں کا قلعہ کما کرنے والی تلوار اور ڈاکٹر ابو منذر خلیل ابراہیم کی کتاب جادو اور آسیب کا کامیاب علاج پڑھ سکتے ہیں، اور انگریزی زبان میں دا جن اینڈ ہیومن سکنیس اور ایک دوسری کتاب دا ورلڈ آف دا جن اینڈ ڈیولس، یہ تمام کتابیں آپ کو کسی بھی اسلامی کتب خانے میں مل جائیں گی انشاءاللہ۔ وہاں سے کتابیں لے کر پڑھیں، زیادہ بہتر ہوگا، ورنہ مجبوری کی صورت میں ان تمام کتابوں کا ڈائریکٹ ڈاؤن لوڈ لنک نیچے QR کوڈ کی شکل میں دیا گیا ہے، اسے اپنے موبائل فون سے اسکین کر کے بہت ہی آسانی کے ساتھ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔